السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے گلشن فارسی کتاب اول کا درس ہفتم۔ در بازار، بازار میں۔ الفاظ معنی: لباس، کپڑے، پیراہن، قمیض، بارانی برساتی، کوٹ، کفش، جوتا، پالتو، اوور کوٹ، پارچہ، کپڑا، مغازہ، دکان، کت و شلوار، کوٹ، پتلون، کراہ، مکھن، برچ، چاول، لپہ، دال، لبنیات، دودھ سے بننے والی اشیاء، حبوبات، غلہ جات، نوشت افزار، لکھنے پڑھنے کا سامان، دوجین، درجن، ہر قدام، ہر ایک۔ مضارع اخباری یا فعل حال: رفتن جانا، می روم میں جاتا ہوں، خریدن خریدنا، می خورم میں خریدتا ہوں، شدن ہونا، می شوم میں ہوتا ہوں، گفتن بولنا، می گویم میں بولتا ہوں، فروختن بیچنا، می فروشم میں بیچتا ہوں۔ صرف مضارع اخباری یا فعل حال از مصدر رفتن: من می روم میں جاتا ہوں، تو می روی تو جاتا ہے، او می رو وہ جاتا ہے، ما می رویم ہم جاتے ہیں، شما می روید تم جاتے ہو، ایشان می روند وہ جاتے ہیں۔ من با پدر و مادر با بازار می روم میں والدین کے ساتھ بازار جاتا ہوں۔ من از کتاب فروشی کتاب و دفتر می خورم میں مکتب سے کتاب اور کاپی خریدتا ہوں۔ کیف و جوہر بیگ اور سیاہی، و مداد پاک کن پنسل اور ربڑ ہم می خورم بھی خریدتا ہوں۔ پدر از کفاشی برائے خود کفش می خورد، والد چپل کی دکان سے اپنے لیے چپل خریدتا ہے۔ کت و شلوار و بارانی ہم از مغازہ لباس فروشی می خورد، شلوار، کوٹ اور برساتی کوٹ بھی کپڑے کی دکان سے خریدتا ہے۔ پھر والد پارچہ فروشی می شود، والدہ کپڑے کی دکان میں داخل ہوتی ہیں۔ او با پارچہ فروشی می گوت، وہ کپڑے بیچنے والے سے کہتی ہیں، این پارچہ چند است، یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ پارچہ فروش می گوید، کپڑے بیچنے والا کہتا ہے، خانم این پارچہ، میڈم صاحبہ یہ کپڑا میتر 20 تومان است، 20 تومان کا میٹر ہے۔ مادر 5 میتر پارچہ برائے شلوار و پیراہن می خورد، ماں 5 میٹر کپڑا شلوار اور قمیض کے لیے خریدتی ہیں۔ اشپز ماں برائے اشپز خانہ گوشت و سبزی می خورد، باورچی میرے باورچی خانے کے لیے گوشت سبزی خریدتا ہے۔ واپس با لبنیات فروشی می رود، پھر دودھ سے بنی اشیاء بیچنے والے کے پاس جاتا ہے۔ با لبنیات فروش می گوید اور اسے کہتا ہے، آقا تخم مرغ چند است، جناب مرغی انڈا کیا حساب ہے؟ لبنیات فروش می گوید، ڈیری والا کہتا ہے، دانہ این یک تومان، ایک دانہ 1 تومان کا۔ اشپز سا دوجین 36 دانہ تخم مرغ و شیر و کراہ می خورد، باورچی 3 درجن انڈے، دودھ اور مکھن خریدتا ہے۔ سپس اشپز با مغازہ بقالی می رود، پھر باورچی پرچون کی دکان پر جاتا ہے۔ از بقال می پرسد، دکاندار سے پوچھتا ہے، آقا شکر و برنج و لپہ چند است، چینی، چاول، دال کیا حساب ہے؟ بقال می گوید، دکاندار کہتا ہے، شکر کلوئے 8 تومان، برنج 6 تومان و لپہ 7 تومان است، چینی 8 تومان ہے، چاول 6 تومان ہے، دال 7 تومان ہے۔ اشپز از ہر قدام 5 کلو می خورد، باورچی ہر ایک 5 کلو لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے تمرین آپ نے خود حل کرنی ہوتی ہے۔ با کلمات زیر جملہ بس عزیز، نیچے دیے گئے کلموں کے جملے بنانے ہیں۔ برنج چاول، لپہ دال، کراہ مکھن، لبنیات دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، مغازہ دکان، پالتو اوور کوٹ، بارانی برساتی کوٹ، حیوانات دوجین درجن، نوشت افزار۔ جہائے خالی راہ پر کنید، خالی جگہ کو پر کریں۔ کتاب فروشی ڈیش می فروشد، کتاب بیچنے والا ڈیش بیچتا ہے۔ مادر پارچہ از ڈیش می خورد، ماں نے کپڑا ڈیش خریدا۔ اشپز تخم مرغ و کراہ شیر است، باورچی انڈے مکھن دودھ ڈیش می خورد ڈیش سے خریدتا ہے۔ من نوشت افزار را از کتاب فروشی ڈیش، میں نے کتاب بیچنے والے سے اسٹیشنری ڈیش۔ پدر از ڈیش کفش می خورد، باپ ڈیش کے لیے جوتا خریدتا ہے۔ سوالہ زیر منسوخ دید، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ شما این کفش را از کجا خریدند؟ آپ نے یہ جوتا کتنے کا خریدا؟ او کت و شلوار را چند خرید؟ وہ پتلون اور شلوار کتنے کا خریدا؟ پدر شما این کفش و جوراب را از کدام مغازہ خرید؟ آپ کے والد نے یہ جوتے اور موزے کون سی دکان سے خریدے؟ حبوبات را از کجا می خورد؟ آپ غلہ جات کہاں سے خریدتے ہیں؟ در شہر شما برنج کلوئے چند است؟ آپ کے شہر میں چاول کیا کلو ہیں؟ جملہ های زیر را پرسشی منفی کنید، نیچے دیے گئے جملوں کو سوالیہ اور منفی بنانا ہے۔ سوالیہ بنانے کے لیے جملے کے شروع میں آیا کا اضافہ ہوتا ہے، آیا احمد پارچہ می فروشد۔ منفی بنانے کے لیے آخر میں نہ کا استعمال ہوتا ہے۔
احمد پارچہ می نہ فروشت، میم تخم مرغ می خورد، بقال حبوبات می فروشت، کفاش کفش می دوزد، پدر طاہر پولیورو برانی می خورد۔ جملہ ہائے زیر را با فارسی ترجمہ کنید۔ نیچے دیے گئے جملوں کو فارسی میں کرنا ہے۔ میں کتابوں کی دکان سے پینسل اور کاپی خریدتا ہوں۔ تمہارا پینسل تراش تمہارے بستے میں ہے، اس کپڑے کی کیا قیمت ہے؟ کپڑے بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ کپڑا 25 روپے فی میٹر ہے۔ باورچی نے دکاندار سے پوچھا انڈے کس حساب سے ہیں؟ دکاندار نے جواب دیا انڈے 18 روپے درجن ہیں۔ اس برساتی کی قیمت کیا ہے؟ اس برساتی کی قیمت 200 روپے ہے۔ آپ نے یہ لباس کہاں سے خریدا؟ میں نے یہ لباس بیچنے والی دکان سے خریدا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کی بھی اس طرح سے مدد ہو جائے گی۔ جملے خود سے بنانے کی کوشش کریں، انہیں خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آگے بھی خود سے کر سکیں۔ شکریہ۔